بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروا ٹاکس کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، دنیا پر 33 سالہ حکومت کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی، اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت حاصل رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو اس وقت کے افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو پورا کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران ہو گئے، کیونکہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت نکلی۔ سب لوگ حیران اور وردہ حیرت کا شکار ہوئے۔ تابوت 1000 سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت کیسے تھا؟ لہٰذا جب حکام نے تابوت کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور نیم بے ہوش ہو گیا، کہ جب پیچھے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو جو سلطان 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے اسے 1000 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ابھی اس کو کوئی دفن کر گیا ہو، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ اتنے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ دوستو، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود صحیح معنی میں دین اسلام کا محب، محافظ، بلند کردار اور بلند حوصلہ شخص تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو "او ایاز کے بیٹے، مجھے وضو والا لوٹا پکڑا" کہہ کر بلایا، اور ایاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا، فوراً حاضر ہوا اور کہنے لگا، "حضور، سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا؟" تو سلطان نے کہا، "نہیں، کہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت وضو میں نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔" تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ جو سلطان وضو کے بغیر محمد کا نام نہیں لیتا، اس کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی محمود و ایاز کے کئی قصے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت پرعزم باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزراء اور امراء اس سے جلتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر لحاظ سے خود کو اس عزت کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں اس کی شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی وزراء اچھے خاندانوں اور بڑے نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان سب کو اپنی حدت محسوس ہوتی ہے۔ ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے کہا، "ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔" اگلے دن دربار میں ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے محمود نے منگوایا اور ساتھ ہی ایک ہتھوڑا بھی منگوایا۔ محمود نے اپنے ایک اعلی نسب وزیر کو بلایا اور کہا، "میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔" وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، "بادشاہ سلامت، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے بادشاہ سلامت آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرمائیں۔" محمود نے کہا، "ٹھیک۔" محمود نے ایک اور وزیر کو بلایا اور یہی حکم دیا۔
اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا، یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ محمود بہت خوش ہوا، انہوں نے قوم اور بادشاہ کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر پر محمود نے ایاز کو بلایا اور وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹے انسان نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اتنا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا، اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے علاوہ بھی محمود غزنوی کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت بھی کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور کسی کو اس الماری میں دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے قیمتی ہیرے اور جواہرات اس میں چھپا رکھے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا، ایاز، کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پوچھا، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا، جی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے کہا، جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی دو۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ یہاں لا کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ حاسدین بہت خوش ہوئے کہ جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ اسے دھکے دے کر دربار سے باہر نکال دے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب وہ بندہ واپس آیا، اس نے بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں اور کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے نہ دو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جسے تم روزانہ آ کر دیکھو۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ انہی چیزوں کو کھول کر دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں، ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، اپنی اوقات نہ بھولو۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ تمہارے بادشاہ کا احسان ہے، لہٰذا اب تم اپنے بادشاہ کا احسان رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشیں۔ خواتین و حضرات، کاش ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات بھی یاد رکھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔